بات لمبی نکل رہی ہے، میں بات جلدی سے سمیٹ لوں۔ نبی کی بارگاہ میں بیٹھی آقا مجھ سے زنا ہو گیا، یاد ہے نا؟ آقا میں زنا کر بیٹھی، مجھے پاک کر دے، میرا معاملہ یہی صاف کر دے۔ نبی نے کنفرم کیا کہ دماغی توازن تو خراب نہیں ہے، کنفرم ہو گیا۔ تو نبی نے کہا خاتون تجھے پتا ہے اس کی سزا کتنی خطرناک ہے؟ عرض کی آقا کتنی بھی خطرناک ہو مجھے منظور ہے، معاملہ یہی صاف ہونا چاہیے۔ آئے آئے آئے، اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ سے جاؤ اس عورت کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دو، سنسار کر دو۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا میری بات؟ نوجوانوں بہت بڑا گناہ ہے، اس کی سزا سن لو کتنی ہے، سنسار، کتنی بڑی سزا ہے۔ اس کو ہمارے معاشرے نے زنا کو کتنا آسان سمجھ لیا ہے، ہمارے معاشرے نے زنا کو فیشن سمجھ لیا ہے۔ او جلسے میں آنے والوں یہ وہ خطا ہے، لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی۔ ہائے ہائے لوگو سوچو، اس کو فیشن بنا لیا ہے۔ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اس عظیم گناہ سے، بدتر گناہ سے باز آؤ، باز آؤ۔ اور میرے جلسے میں آنے والوں نبی کے غلاموں، نبی نے فرمایا صحابہ سے جاؤ اسے میدان میں لے جاؤ، اور جب تک نہ چھوڑو جب تک پتھر مار مار کے اسے ہلاک کرو۔ سزا یہی ہے، قواری کی سزا بغیر شادی شدہ کی 100 کوڑے ہے۔ اللہ اللہ، ایک بار بھی اس خاتون نے نہ کہا آقا سزا کم کرتا ہے، ایک بار بھی نہیں کہا۔ اگر یہ کہتی کم کر دو اور آقا کم کر دیتے تو کم بھی ہو جاتی، یہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ اس لیے رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، دیتا وہ ہے دلاتے یہ۔ بے شک بے شک بے شک۔ تقریر نہیں، تمہارے دل کو دھلنے کی کوشش کر رہا ہوں میں۔ یہ ہر وقت تقریریں نہیں ہوتی جو ہو رہی ہے، جی جی جی، اور یہ کامیاب نہیں جلسہ، مہا کامیاب ہے۔ جی حق بات ہے، حق بات۔ سمجھ رہے ہیں؟ کامیاب نہیں ہے، مہا کامیاب ہے۔ رات کا 2 بجا ہے، مجمع ایسے جمع ہے کہ جیسے رات کے 8 بجے نہیں سنتا۔ یہ خاکسار کو اللہ نے فن عطا کیا اپنے نبی کے نالین کے صدقے میں، اس کے نبی کے جوڑوں کا صدقہ ہے۔ الحمدللہ اس خاکسار کو اللہ نے یہ فن عطا کیا۔ لوگوں خاموش ہو کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھے سزا منظور ہے، لیکن آقا میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ نبی نے فرمایا کہ سنی جائے گی، بات ماننے کی ہوگی مانی جائے گی۔ عرض کی یا رسول اللہ سزا منظور ہے، پتھر کھا کھا کے مرنا منظور ہے، لیکن آقا میرے پیٹ میں بچہ ہے، خطا میں نے کی ہے، خطا بچے نے نہیں کی ہے، میرے ساتھ ساتھ بچہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ لوگوں مذہب اسلام کسی پہ ظلم نہیں کرتا، مذہب اسلام کسی پہ زیادتی نہیں کرتا۔ اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم نے کسی جان پہ اتنا بوجھ نہ رکھا کہ وہ اٹھا نہ سکے، اتنا بوجھ رکھا ہی نہیں کہ وہ اٹھا نہ سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، جشن دستار بندی، مفتی گلفام رضا صاحب قبلہ۔ نبی نے فرمایا اگر تو حمل سے ہے، نبی نے فرمایا تیرے پیٹ میں بچہ ہے، تو آنے والی خاتون تیری سزا کو برقرار رکھتے ہوئے ہم نے تجھے جب تک کی مہلت دی جب تک تیرے بچے کی ولادت نہ ہو جائے۔ اسلام لاجواب، سزا کو برقرار رکھتے ہوئے
تجھے مہلت دے دیا جب تک بچے کی پیدائش نہ ہو جائے چلی جا، بچہ پیدا ہو جائے تب آنا، تب سزا دی جائے گی۔ یہ اسلام ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک مثال ہے، اگر کوئی بے گناہ آدمی پیستا ہے تو وہ کہتا ہے بھئی میرا کیا گناہ تھا، ایسا ہوتا ہے معاشرے میں، بہت سے باتیں ہوتی ہیں، گناہ گار کو تو سزا ملتی ہے، بغیر گناہ گار کو بھی ہم پیس دیتے ہیں، تو وہ کہتا ہے بھئی میری کیا سزا، تو ہم اسے مثال دیتے ہیں، وہ بھئی گیہوں کے ساتھ گھن تو پیستا ہی ہے، غلط ہے یہ بات، نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ گیہوں کے ساتھ گھن پستا ہے وہ الگ ہے، لیکن کسی گناہ کو آپ سزا دو تو اس سے کہہ کے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ نبی نے فرمایا ہم نے سزا کو برقرار رکھتے ہوئے تجھے ولادت تک کے لیے مہلت دیتی۔ ذرا دل حاضر رکھنا، گردے سے سننا میری تقریر، ایک ہوتی ہے سننا ہے اوپر کے دماغ سے، ایک آدھ دل سے سن کے جانا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ خدا کی قسم میں دامن پھیلا کے کہتا ہوں لوگوں، اس وقت عمل کی ضرورت ہے، ہمیں عمل کی ضرورت ہے۔ اب اسلام پھیلانے کی ضرورت نہیں، اسلام بچانے کی ضرورت ہے۔ پھیل بہت گیا، پھیل بہت گیا، جتنا پھیلا ہے اسے بچاؤ۔ چلی گئی، گناہ ضرور ہو گیا تھا مگر خدا کی قسم سینے میں ایمان بہت پکا تھا۔ کچھ دن کے بعد بچے کی پیدائش ہو گئی، بچہ پیدا ہوا، تیار ہوئی، بچے کو گود میں لیا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانے لگی، لوگوں پڑوسیوں نے پکڑ لیا، لوگوں رشتہ داروں نے پکڑ لیا، کہاں جاتی ہے؟ کہنے لگی نبی نے جو مہلت دی تھی مہلت پوری ہو گئی، بچے کی پیدائش ہو گئی، سزا کے لیے جا رہی ہو۔ اس کے رشتہ داروں نے کہا، ملنے والوں نے کہا، ارے کہاں جا رہی ہے؟ تیرا بچہ یتیم رہ جائے گا، کہاں جا رہی ہے؟ بچہ بے سہارا رہ جائے گا، ارے تجھے کون ڈھونڈوائے گا، کون تلاش کرائے گا؟ مدینہ چھوڑ کے اپنے بچے کو کہیں دور لے کے چلی جا، کہیں دور جا کے زندگی گزار لینا، بچ جائے گی، بچہ یتیم نہ ہوگا، بچہ ماں کے سائے سے محروم نہ ہوگا۔ کہنے لگی مدینہ کے لوگوں تمہارا مشورہ تو اچھا ہے، مجھے بھیجو، میں بھی جانا چاہتی ہوں، مگر ایسی جگہ بھیجو جہاں خدا کی خدائی نہ ہو۔ واہ جی، بہت خوب حضرت، بہت خوب، اللہ اکبر جی، سمجھ میں آئی آپ؟ بہت خوب، بہت خوب۔ آ گئی نہ آ گئی؟ مجھے بھیجو، میں جانا چاہتی ہوں، میں بھی جانا چاہتی ہوں، بچ جاؤں، مگر وہاں بھیجنا جہاں خدا کی خدائی نہ ہو۔ اگر ایسی جگہ بھیجا جہاں خدا کی خدائی ہے تو یہاں تو بچ جاؤں گی، خدا سے کہاں بچوں گی؟ یہاں تو بچ گئی، خدا سے کیسے بچوں گی؟ وہاں بھیجو جہاں خدا کی خدائی نہ ہو۔ ہائے ہائے، یہ ایمان ہے۔ گناہ کرو تو یہ سوچ کے کرو کہ نور پور والا تو نہیں دیکھ رہا مگر خدا تو دیکھ رہا ہے، تو اس کی خدائی میں جو تو گناہ کر رہا ہے، اور حساب نور پور والا لے یا نہ لے مگر پروردگار ضرور لے گا، ضرور لے گا، ضرور لے گا، ضرور لے گا۔ ایک بزرگ کی چادر چرا کے چور بھاگا، چور بستی کی طرف بھاگا، بزرگ قبرستان کی طرف بھاگا۔ لوگوں نے کہا او تجھے کیا ہو گیا اللہ والے، تیری چادر چرانے والا بستی میں بھاگا ہے، تو قبرستان میں بھاگا ہے۔ کہنے لگا لوگوں پاگل میں نہیں، پاگل تم ہو، مجھے چور کی تلاش ہے، تو کہا بستی میں جا۔ کہنے لگا بھاگنے دو، آنا یہی ہے۔ پاگل میں نہیں، پاگل تم ہو، بھاگنے دو، کتنا بھاگے گا، آنا یہی ہے۔ ہائے ہائے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اللہ اللہ، سب خاموش ہو گئے۔ بچے کو لے کے نبی کی بارگاہ میں پہنچی، عرض کرنے لگی آقا میری مہلت پوری ہو گئی، مجھے سزا دے کے پاک کر دے۔ نبی ہیں یہ، کریم نبی ہیں۔ نبی نے فرمایا تیرا بچہ کھاتا کیا ہے؟ عرض کیا آقا میرا دودھ پیتا ہے۔ نبی نے فرمایا تیرا پتھر مار کے تجھے ہلاک کر دیا جائے گا، تیرا بچہ کیا کھائے گا؟
جا ہم نے تیری سزا کو پھر ڈیلے کر دیا، سزا برقرار رکھتے ہوئے جب تک کی مہلت دیتے ہیں جب تک تیرا بچہ کھانا کھانے کے قابل نہ ہو جائے۔ اللہ کے لیے کسی پہ ظلم نہ کرنا زندگی میں، اللہ کے لیے کسی کیڑے مکوڑے پہ بھی ظلم نہ کرنا۔ یہ جو بچے مینڈکیوں کو مارتے ہیں ستاتے ہیں، کتے کے بچوں کو مارتے ہیں ستاتے ہیں، اپنے بچوں کو سمجھایا کرو، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے لوگو۔ آپ دیکھتے ہو مینڈکیوں کو مارتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کتے کے بچوں کو مارتے ہیں نا، جانوروں پہ ظلم کرتے ہیں۔ او لوگو اللہ کے لیے اللہ کی مخلوق ہے، اس کو کسی کا ظلم برداشت نہیں ہے۔ او لوگوں تیرے نبی کی احتیاط دے، چلی جا، واپس چلی گئی، لوگ بچے کو پالنے لگی، لوگ مدت مکمل ہو گئی، بچہ کھانا کھانے لگا، جیسے بچہ کھانا کھانے لگا پھر نبی کی بارگاہ میں لے کے آئی، عرض کرنے لگی آقا بچہ کھانا کھانے لگا، کہا کھلا کے دکھا، بچے کو کھلا کے دکھایا، بچے نے کھانا کھا لیا۔ نبی نے فرمایا اب اس کی سزا کو پورا کرو۔ لے جا کے لوگوں اس عورت کو سنسار کیا گیا، پتھر مار مار کے ہلاک کیا گیا۔ کان کھول کے میری تقریر کے آخری میں ایک جملہ سن کر کے جانا، کوئی نوجوان یا بوڑھا اپنے پرانے گناہ سے توبہ کر لے تو پچھلے گناہ اس کے کتنے بھی زیادہ ہوں، اگر وہ توبہ کر لے تو خبردار اس کے پرانے گناہوں سے اسے یاد نہ کرنا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ میرے بھائی خدا را پہلے کی زندگی پہ کبھی بھی انگلی نہ اٹھانا، اس لیے کہ اس نے جب توبہ کر لی اللہ نے معاف کر دیا تو کون ہوتا تانے دینے والا۔ عورت ہلاک ہو گئی۔ مدینے کی کچھ عورتیں اس عورت کو تانا دے رہی تھیں، ایسا گناہ کیا کہ حد جاری کی گئی، ہلاک کیا گیا۔ نبی کے کان میں یہ تانا آ گیا، نبی جلال میں اتنے جلال میں آئے کہ نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ نبی نے جلال میں آ کے فرمایا او مدینہ کی عورتوں سنو، جس عورت کی تم برائی کر رہی ہو، جس کو کہہ رہی ہو کہ سنسار کیا گیا، گناہ کیا نہ حد جاری کی گئی، تمہیں پتا نہیں ہے اس نے اتنی سچی توبہ کی تھی، اگر اس کی توبہ پورے روئے زمین والوں پہ ڈال دی جائے تو اس اکیلی کی توبہ پورے زمین والوں کے لیے کافی ہو جائے۔ ایسی سچی پکی توبہ کر کے گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو سچی پکی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، ایسی توبہ کرو کہ تیرے رب تیرے تمام گناہوں پر رحمت کا قلم پھیر دے۔ اللہ کہنے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسلام زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ بیٹھے رہیں، دستار بندی ہوگی پھر سلام ہوگا۔